بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس سوال آیا، رشوت کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا رشوت کا مطلب کیا ہے۔ رشوت کا مطلب ہے اس چیز کو، وہ چیز یا پیسے جو اپنے جائز اور ناجائز فائدے کے لیے لی جائے یا دی جائے، یا کسی دوسرے کا حق مارنے کے لیے دی جائے یا لی جائے، یا کوئی اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے دیتا ہے، یا کسی آفر کو اپنا کام کروانے، یا کسی افسر کو اپنا کام کروانے کے لیے دینا۔ یہاں اگر کوئی مجبوری بن جائے، مثال کے طور پہ کسی کی گاڑی کی ہر چیز پوری ہے، مکمل چیزیں ہوتے ہوئے کوئی افسر کسی کو روک لیتا ہے کہ یہ تو فلاں سائڈ پہ کیوں جا رہا ہے، یا رشوت دے تو پھر جانے دوں گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، یہ کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہا، اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ اپنے اوپر جرم کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مجرم ہے، وہ جرمدار ہے۔ اگر کسی کو مجبوراً دینی پڑے تو پھر کیا ہے، وہ دینے والا جرمدار نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے، کیونکہ وہ لینے والے کے اوپر رشوت ہے، وہ اس کے اوپر حرام ہے۔ آگے کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ دنیاوی نقصانات کیا ہیں رشوت کے۔ آگے دوسرا یہ تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا کام کروانے کے لیے، جائز کام ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے وہ بھی رشوت میں شامل ہے۔ اگر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی نوکری کے لیے کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں کہ میری نوکری لگوا دے، اگر وہ بھی لے رہا ہے وہ بھی رشوت ہے، وہ ساری زندگی اس کا کھانا بھی حرام ہے، جتنے اس کو تنخواہ ملے گی وہ اس کے لیے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی رشوت میں شامل ہے۔ دنیاوی نقصانات کے بارے میں عرض کرنا چاہوں، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ظلم کو ٹالنے کے لیے اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو اس کے بارے میں رشوت نہیں ہے، وہ لینے والا، کیونکہ دینے والا مجبور ہے، لینے والے کے لیے رشوت ہے، اس کے لیے جرمدار ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، رشوت لینے والے اور دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں ناکام ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف، یہ ابواب الاحکام، صفحہ نمبر 2615، حدیث نمبر 2313۔ آخرت کے نقصان کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں، اللہ اکبر، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ یہ المعجم الاوسط جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 550، حدیث نمبر 2026۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ قوم، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے، وہ دشمن کے رعب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہماری صورتحال یہی بنی ہوئی ہے، ہمارے معاملے میں، ہمارے معاشرے میں یہ زنا بھی عام ہے۔ زنا عام ہونے کی وجہ سے نقصانات کیا ہے، قحط سالی، پریشان، ہر بندہ پریشان ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی پریشان ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ زنا عام ہو گیا ہے۔ دوسرا فرمایا، جس قوم میں رشوت عام ہو جائے وہ دشمن کے رعب کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری صورتحال بھی یہی بنی ہوئی ہے، ہمارے ملک کے لیول تک ہماری قوم ٹوٹل صورتحال یہی ہے کہ ہم دشمن کے رعب سے ڈرتے ہیں، ہر وقت خوف زدہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم رشوت لیتے ہیں، رشوت لیتے اور دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ جو انسان رشوت لے گا اس کا دنیاوی نقصان یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہو جائے گی، اور آخرت کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، جو رشوت دے گا اور جو لے گا۔ آگے فرمایا، جو رشوت لیتا ہے اس کو دنیاوی نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دشمن کے رعب میں ڈال دیتا ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 245، حدیث نمبر 17839۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشوت کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور جو ہمارے بھائی رشوت لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، وہ رشوت لینے سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔